چھوٹا موبائل رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہماری حدیث نمبر 102 اور باب 34، جب عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون زیادہ جاننے والا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے، یہ باب ہے اور یہ حدیث نمبر 102، اور یہ ماشاءاللہ اتنی طویل حدیث ہے کہ میرے خیال میں اس کے ایک سے زیادہ دن لگیں گے، اور آج تو صرف ہم اس کی ریڈنگ کر سکیں گے اور استدلال جو ہے نا وہ بعد میں ہوگا۔ دیکھیں اب کس وقت کر سکتے ہیں، چلتے ہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ ہاں جی، اور آج آپ کا جو ہوم ورک ہے اس حدیث سے متعلق وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ کہف میں آیت نمبر 60 سے لے کے 82، 60 سے لے کے 82 آیات جو ہیں، 82 تک جو آیات ہیں سورہ کہف کی، اس کے اندر یہ واقعہ ہے، آپ اس کو سٹڈی کر لیں۔ کون کون سی آیات ہیں؟ 60 سے لے کے 82 تک کی آیات آپ نے قرآن سے تلاوت کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کس طرح سے آپس میں ان کے اندر تعلق ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہاں جی، تو راوی کون ہے اس حدیث کے؟ حضرت ابی بن کعب۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ یعنی یہ دوسری تفاسیر میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بڑے کام کی باتیں، شریعت کے کچھ اصول و قوانین بتا رہے تھے کہ کسی بندے نے اٹھ کے سوال کر دیا کہ سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کویسچن کے لیے تیار نہیں تھے، اچانک انہوں نے ایکسٹمپور جو ان کے دل میں زبان پہ چڑھا وہ انہوں نے بول دیا۔ کیا بولا؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ کیا کہا؟ میں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بات کو اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹا دیتے اور کہتے کہ اللہ جانتا ہے، یا یہ کہ اللہ سب سے زیادہ عالم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹاتے اس بات کو۔ انہوں نے کیا، ان کے منہ سے کیا نکلا؟ میں ہوں۔ اللہ نے ان پر عطاب فرمایا۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، چھوٹی موٹی خطا، چھوٹی موٹی غلطی۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو فطرت وحی کا اتنا لمبا عرصہ گزارنا پڑا پریشانی میں، تو اللہ تعالیٰ نے تادیب سکھائی کہ بھائی انشاءاللہ کہا کرو۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو تادیب سکھائی جا رہی ہے، اور بیان کون کر رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موسیٰ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور کسی بندے نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جو صاحب شریعت ہے، جو شریعت کا حامل ہے، شریعت جو ہے وہ تمام علوم کی جامع ہوتی ہے، تمام علوم کا منبع ہوتا ہے، تو انہوں نے اس لحاظ سے فرمایا کہ میں ہوں، کہ یعنی شریعت میرے پاس ہے اور شریعت کا نافذ کرنے والا میں ہوں، لہذا میرے سے بڑا عالم اور کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی۔ ہاں جی، انہوں نے کہا میں ہوں۔ اللہ نے ان پر عطاب نازل فرمایا، کہا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا۔ پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ جہاں دو دریا ملتے ہیں ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ بھیجی تو اللہ کریم نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ جہاں دو دریا ملتے ہیں ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، آپ نے کہا نا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، تو میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ علم کون سب سے زیادہ علم والا ہے۔ در حقیقت تو اللہ کی ذات یہ بتانا چاہتی تھی نا کہ سارا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور علم کی اتنی قسمیں ہیں دنیا میں کہ تم اس کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ موسیٰ تیرے پاس صرف تشریعی علم ہے، شریعت کا علم ہے، لیکن میرے پاس ایک تکوینی علم ہے، ما کانا و ما یکون کا، جو تم نہیں جانتے، جس کی تمہیں بنک بھی نہیں ہے، اور وہ ایک ایسا بندہ ہے دنیا میں جو تکوینی علم کا حامل ہے۔ تو یہ سکھانے کے لیے، یہ تادیب سکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، میری ان سے کیوں کر ملاقات ہوگی؟ یعنی پوچھا اللہ سے کہ میں ان سے مل کس طرح سکتا ہوں۔ اب موسیٰ میں بھی طلب شوق تو ہے نا، وہ تو اللہ کو دیکھنے کا بھی تھا، رب ارنی، اب علم کا بھی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اچھا اللہ مجھے دکھا دے وہ بندہ کون سا ہے اور میں اس سے ملاقات کیسے کر سکتا ہوں۔
حکم ہوا کہ ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو. اب وہ قرآن میں جب آپ پڑھیں گے تو یہ سارا واقعہ کھلتا جائے گا. وہاں پہ آ کے ایک تلی ہوئی مچھلی لے لو اور اس کو اپنی زنجبیل یعنی جس کو آج کل ہم ٹفن کہتے ہیں اس کے اندر رکھ لو. جہاں وہ گم ہو جائے وہی اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی وہ مچھلی جو ہے وہ اللہ کی حکمت سے، وہ تلی ہوئی مچھلی جو زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے نکل کر آپ کی زنجبیل سے اس جگہ پر دریا میں گم ہو جائے گی. جہاں پر وہ مچھلی دریا میں چلی جائے گی وہ جگہ ہوگی جہاں پر وہ اس بندے سے آپ کی ملاقات ہوگی جو کہ تکوینی علم کا حامل ہوگا. پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کا خادم یوشع بن نون، یوشع جو تھا یہ ایک غلام تھے. ان کے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو پھر یہ بعد میں ان کے خلیفہ بنے اور ان کے بعد وہ ان کی شریعت جو ہے اس کی بھی تعلیم دیتے رہے. یہ نبی بنے پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ نبی ہیں یوشع بن نون جو ہیں، یہ اس وقت ان کے غلام تھے اس وقت، بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے. یوشع بن نون بھی ساتھ تھا. ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا. جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے، یعنی پتھر کا سرانہ بنا لیا اور سر رکھ کر سو گئے. اس دوران مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا. پھر دونوں بقیہ رات اور ایک دن چلتے رہے، یعنی وہ رات کا جو اس دن جہاں مچھلی چلی گئی باقی جو حصہ تھا نا رات کا، اور ایک دن پھر چلتے رہے. اب جب تک موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کے ساتھ چلتے رہے تھے، جب وہ اپنے مقصد منزل کی طرف جا رہے تھے تب ان کو تھکاوٹ نہیں تھی. لیکن جب وہ اس کے بعد جہاں مچھلی چلی گئی نا، اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو ان کو بڑی تکان اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. پھر دونوں بقیہ رات اور ایک دن چلتے رہے. صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں. یہ میں نے ابھی بتایا کہ اب وہ تھکے ہیں کب؟ جب وہ مچھلی جو ہے جب ان کی منزل مراد جو ہے وہ گم ہو گئی ہے تو پھر وہ تھکنا شروع ہوئے ہیں. چلیں جی، یہ اب آدھی بھی نہیں ہو سکی آج حدیث پریسکرائب ٹائم میں. باقی انشاءاللہ العزیز کل کریں گے بشرط زندگی. اللہ حافظ.